دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. اچھا میں ایک نصرت صاحب یہ ایک آج آرمی چیف پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی ایک ملاقات ہوئی ایوان صدر میں. بالکل. اچھا کوئی مذائقہ نہیں اس میں, لیکن جو ادھر سے جو پریس ریلیز جو باقاعدہ پریزیڈنسی سے آئی, وہ میں یہ بات اپنے بھائی کلاسر صاحب کے سامنے بھی رکھوں گا اور منسٹر صاحب کے سامنے کہ میٹنگ ایکسپریس resolve to defend and protect the democratic process and to resolve all issues in accordance with the constitution. یہ آپ کے ترجمان جو پریزیڈنٹ کے ان کی طرف سے. ایسا کون سا شخص ہے اس پاکستان کے اندر کہ جس میں آرمی چیف صدر اور وزیر اعظم مل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کا دفاع بھی کریں گے, ڈیموکریٹک پروسیس کا بھی دفاع کریں گے اور معاملات کو آئین کے مطابق حل کریں گے. مشتاق صاحب مجھے آپ نے سوال ایسا کر لیا, یہ ظاہر آپ بھی بڑے فنکار آدمی ہیں, آپ نے مجھے پھنسا دیا ہے. اب مجھے وہ بات کرنی پڑی ہے جو میں نہیں کرنا چاہتا, بطور انفارمیشن منسٹر مجھے نہیں کرنی چاہیے, میرا دل نہیں کرتا. کوئی گزارش ہے, میڈیا آپ کیا کر رہے ہیں؟ میڈیا کیا کر رہا ہے؟ یعنی میں تو بے وقوف بن رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں میڈیا کیا نہیں. دیکھیں آپ بیوقوف یہ بن رہے ہیں. آج سپریم کورٹ میں پروسیڈنگ چل رہی تھی, بریکنگ نیوز چل گئی کہ سپریم کورٹ نے حکومت کی درخواست مسترد کر دی. یہ کہاں پہ چلی؟ ٹکٹ چلے اس کے میڈیا کے اوپر, میں خود دیکھ رہا. اچھا چلو چلے نہ چاہیے. اس سے پہلے چلے ایک سیاستدان نے بھی کہا, اس کے بعد کچھ لوگ ہیں جن کا ہے ہینگ اوور ہے جن کو ماضی کا, لیکن میڈیا کے اندر باقاعدہ کہ مارشل لا یا مارشل لا کی طرح کا نظام یا اس طرح کی جو ڈبیٹ کی گئی اور ایک پورا الٹرنیٹو نیریٹو دیا گیا, بلکہ سو مچ سو کہ ایک انٹرم سیٹ اپ بھی دے دیا گیا کہ یہ وزیر اعظم ہو سکتا ہے. مشتاق صاحب وہ صرف ایک بات تھی, اس کے بعد اس پہ پورے سیٹ اپ دیے گئے, اس طرح ہوگا, یہ ہو سکتا ہے, باقاعدہ پروپوزیشن ڈسکس ہوئی نا, اور پھر آپ نے کیبنٹ بھی دے دی کہ یہ کیبنٹ ہو سکتی ہے, فلاں پارٹی سے فلاں بندوں کے نام بھی دیے گئے. اس کیبنٹ میں تو مجھے صرف ایک اعتراض تھا, اس میں یہ تھا کہ ایماندار اینکر بھی ہوں گے. میں نے کہا اگر میرا نام نہ ہوا تو میں نے عدالت کبھی مجھے ایجنسیوں نے کیوں نہیں کلیئر کیا, اس کا مطلب ہے میں بے ایمان ہوا, میں اپنے بچوں کو صورت نہیں دکھا سکتا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ بات اگر اس سے ملک میں انسرٹینٹی بڑھتی ہے اور اگر مجھے ڈیڈ لائن دی جاتی ہے اور اگر یہ ہو جاتا ہے کہ بس ڈی ڈے آ گیا, لفظ ڈی ڈے ہو گیا اور اب بس ہونے والا ہے, پہلے 3 مہینے 2 مہینے 15 دن کے ٹائم ہوتے رہے, اب ڈی ڈے ہو گئے, اس وقت جب آپ اس نہج پہ گفتگو کر رہے ہو, میں کوئی الج نہیں کر رہا, یہ آپ کے سوال کا جواب میں مجھے کہنا پڑا ہے, تو اس وقت یقیناً آپ کو یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم آئینی طریقہ کار سے آئین کے پابند ہیں. اس ملک کے اندر آئین اور جمہوریت کے لیے بڑی قربانی دی ہے, اور ہم نے میں کہاں پر لکھا ہوا, مجھے پورا کانسٹیٹیوشن آپ کے سامنے, آپ کو ازبر بھی ہو شاید نہ بھی ہو, کہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم اور آرمی چیف بیٹھ کے اس کے پروٹیکشن کے اور اس کے ڈیموکریٹک پروسیس کے اوپر بات کریں گے اور پریس ریلیز جاری ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آرمی اگر آرمی کا رول لیا ہے تو آرمی چیف کو کیوں بٹھا کے آپ یہ میسج دیتے ہیں؟ میں کرتا ہوں, آرمی چیف کی میٹنگ ایک روٹین کی میٹنگ ہوتی ہے. سوال صرف اتنا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی پریس ریلیز جاری ہوتی ہے, میری گزارش اس سے پہلے بھی درجنوں بار مل چکے ہیں. صاحب میں کہتا ہوں ہر چیز اپنے ایک خاص پرسپیکٹو میں دی جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ اس وقت بار بار ڈیبیٹ یہ ہو رہی تھی کہ جی کوئی الٹرا کانسٹیٹیوشنل رستہ نکل سکتا ہے. الٹرا کانسٹیٹیوشنل رستوں کے اس ملک کے اندر ایک ہی رستہ رہا ہے, وہ آپ کو بھی پتا ہے, اور لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ان کو آنا پڑے گا, آرٹیکل فلاں کے تحت انووک ہونا پڑے گا. اگر یہ بات کہی گئی ہے, یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے, میں بھی کہتا ہوں کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشن ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ نہیں مانتے, اگر نصرت صاحب نہیں مانتے, آپ میری مراد سمجھ رہے ہیں, اور آپ جانتے ہوئے نہیں مانتے, جانتے ہوئے, اور پھر بھی آپ مجھے ڈیڈ لائن دیتے ہیں, پھر بھی آپ ملک میں انسرٹینٹی کریٹ کرتے ہیں, پھر بھی آپ اس سارے سسٹم کو ہیلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں, اور جو اسٹیٹڈ پوزیشنز ہیں لوگوں کی, اسٹیٹڈ پوزیشن ان رائٹنگ وربل آپ کی فوٹیج کے اندر موجود ہے, اگر میں اس سے بھی لوگ وڈرا کرنے شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو کچھ سگنل دینے پڑیں گے. اچھا سگنل, آپ مجھے یہ بتاؤ کہ واقعی صرف میں, آپ, ہم میڈیا والے ذمہ دار ہیں؟ میں نے صرف آپ کو نہیں کہا, سوری فار انٹرپشن, میں نے صرف یہ نہیں کہا, میں نے کہا یہ ایک بات, آپ کا یہ کہ لیڈ رول ہم پلے کر رہے ہیں. رؤف
جی یہ اصل میں یہ حکومتوں کا ایک پرابلم رہا ہے، اور نصرت صاحب آپ تو بہت بڑے عرصے سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہو کہ جب بھی کوئی حکومت اس طرح کے کرائسس میں آتی ہے، یہ صرف یہ گیلانی صاحب کی میں بات نہیں کر رہا، ماضی میں بھی دیکھ لیں جو آخری کنفرنٹریشن ہوتی ہے، جناب مشرف ہوں، بے نظیر بھٹو صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، ہمیشہ ان کی میڈیا کے ساتھ آتے اور بلیم گیم آ کے میڈیا کو ہی شیئر کرنی پڑتی ہے۔ ایک میڈیا کا ایک یہاں پہ نیا بوم آیا ہے، ایک براڈ کاسٹنگ، ایک ٹیلی ویژن کی جو ایج ہے، اسے خود پولیٹیشین بھی نہیں ایڈجسٹ کر پا رہے، انہیں بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کے ساتھ کیسے کوپ کرنا۔ اور بعض دفعہ ان کی کچھ یہ شکایات جینوئن بھی سر آپ تو انٹرپٹیڈلی 2001 سے یا 2000 سے لے کے اب 10واں سال آپ کو ہو گیا، جمہوریت کو تو 10 سال کبھی چلنے نہیں دیا گیا۔ آپ کو تو ہم سے زیادہ سیکھنا چاہیے نا، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ نہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کی کچھ شکایات اس میں جینوئن بھی ہو سکتی ہیں۔ اور نصرت صاحب ایک اور چیز جو آج آپ نے میٹنگ کے حوالے سے کی آرمی چیف صاحب کی اور صدر وزیر اعظم صاحب کی، اگر آپ کو یاد ہو جو مجھے اس میں ایک اور چیز نظر آ رہی ہے، آئی ہوپ کہ آئی ایم رانگ، کہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، جب نواز شریف صاحب کی اسی طرح کی ایک ٹسل شروع ہوئی تھی چیف جسٹس جو اس وقت کے تھے سجاد علی شاہ صاحب، انہوں نے بھی وہاں سے نواز شریف صاحب نے کوئی 10 دن ہی مانگے تھے کورٹ سے، جو ان کو دیے گئے تھے آرمی چیف صاحب کی انٹروینشن سے ہی دیے گئے تھے، جہانگیر کرامت صاحب تھے، اور کہا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو 10 دن دیں، یہ موٹر وے کا اپنے افتتاح کر کے آ جائیں، اس کے بعد بیٹھ کے ریزائن کریں گے یا وٹ ایور جو بھی ارینجمنٹس ہوں گے۔ اور ان 10-12 دنوں میں میرا خیال ہے خاصی سچویشن بدل گئی تھی، اور آج جس طرح پاکستان کی پوری یہ تاریخ بدلی وہ آپ کے سامنے۔ سو آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے میرا خیال آرمی چیف صاحب کی، اور کل جو بات آپ کہہ رہے تھے نصرت صاحب، گیلانی صاحب نے جان بوجھ کے یہ بات ہمیں یہ کی تھی کہ کل 2 بجے میری ملاقات ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ ہمارے ایک بڑے سینئر کولیگ نے ان کو کہا کہ سر اصل میں آپ کی جب چیف صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ جو تصویریں آتی ہیں وہ بڑی گرم ٹائپ کی ہوتی ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، اب آپ صرف اتنی کوشش کریں کہ اب اگر آپ کو اپنا وہ چیف آف سٹاف کل ملنے جائیں تو آپ لان میں ٹہلتے ہوئے مسکراتے ہوئے کیجئے گا۔ تو پھر وزیر اعظم صاحب نے، چونکہ اس وقت میرے رائٹ پہ تھے، انہوں نے اپنے ایم ایس کو بلایا اور کہا کہ آپ کے باس کل کتنے بجے آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا 2 بجے۔ حالانکہ مجھے ذاتی طور پر افسوس ہوا تھا کہ یہ بات انہیں کہی جا رہی ہے جو بار بار اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ میں ذوالفقار علی بھٹو کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ لیکن میں آپ کے پاس تو دیکھیں نا، یہ بات کہنے کی میں یہ چاہتا تھا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں نصرت صاحب آپ نے بالکل صحیح پک کیا ہے گیلانی صاحب کی اس موو کو، جب انہوں نے جان بوجھ کے ہمارے کراؤڈ میں اپنے انہوں نے ایم ایس کو بلایا اور اس کو ری ایمفسائز کروایا، ٹائم پوچھا کہ وہ کب آ رہے ہیں آپ کے پاس، کیسے آ رہے ہیں۔ سو گیلانی صاحب نے کل بڑے ایک سمجھدار طریقے سے، آپ اس کو یوز کہیں ڈسپشن کہیں، انہوں نے تمام رائٹ میسیجز انہوں نے رائٹ کوارٹرز کو کل کنوے کیے ہیں، اور جو ان کا مقصد تھا کہ آج کورٹ روم میں کوئی بہت بڑا بگ ایشو نہ ہو، ان کو سمجھ نہ کیا جائے۔ میں تخت لاہور کا ہوں، آپ سرائیکی وسیب کے ہو، ناراض نہ ہونا، لیکن آپ کو پتہ ہے ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے، یہ کل ملتانی جی سائیں ہوا ہے، چھوٹی سی کلیریفیکیشن، اچھی موو، میں اس کی تعریف کر رہا ہوں۔ صحیح تھوڑی سی چھوٹی سی کلیریفیکیشن، آپ نے اگر میری آج کی خبر دیکھی ہوتا نیوز میں نے اس میں یہ چیز لکھی ہے کہ انہوں نے اپنے اگریشن کو، اپنی جو ان کی ٹریڈیشنل سافٹنیس ہے اس کو ملتانی کہیں، سرائکی کہیں، وٹ ایور، ان کا بلینڈ تھا کہ ایک طرف وہ تھوڑی سی تھریٹس بھی کر رہے تھے، اپنے آپ کو اسالٹ بھی کر رہے تھے، اور ساتھ میں وہ ان کا سپریم کورٹ ان کے مساج بھی کر رہے تھے۔ اچھا دیکھیں گڈ پالیٹکس، دیکھیں قائرہ صاحب آپ کی تو تعریف ہو رہی ہے، آج خدا نہ خواستہ اتنا برا دن ہے کہ 3 صحافیوں کو بیٹھ کے آپ کی تعریف کرنا پڑی اور کہہ رہا ہوں کہ میں بیوقوف بن گیا۔ میں ماننا ہوں بھائی، احترام کر رہا ہوں۔ میں نے وہی عرض کیا کہ پرائم منسٹر صاحب کی، پریزیڈنٹ صاحب کی آرمی چیف کی میٹنگ نون ہوتی ہے، یہ کوئی سیکرٹ میٹنگ نہیں تھی، ایک دن پہلے سے یہ آلریڈی موجود تھی خبر مارکیٹ میں، کوئی ایسا نہیں ہوتا، آپ کی خبریں بڑی ہوتی ہیں آپ کے پاس اور آپ ہم سے زیادہ خبریں ڈگ کر لیتے ہیں۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ اس میں آج بھی اگر ہم نے ٹائم لیا ہے تو ہم نے اپنی پوزیشن تو نہیں بدل لی۔ اگر وزیر اعظم صاحب نے وہ سمری سبمٹ کی ہوتی پھر بھی ہم ریکویسٹ کر لیتے جی کہ ہم اس کو واپس ریویو کے لیے واپس مانگنا چاہتے ہیں، ہم اپنی سمری کو دوبارہ اس پہ کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ٹائم بائی کرنے کے لیے یہ کیا، اٹ واز اے جنرل ڈسکشن آپ کے ساتھ، وہ وزیر اعظم صاحب اکثر کرتے رہتے ہیں۔ اچھا عرض اس میں اتنی ہے کہ آج پھر سمری کا ذکر، جب ان کو پتا ہے کل تو وہ سمری اور سارا کہہ رہے تھے کہ میں نے، آج انہوں نے کہا کہ سمری تو وہ ہوتی ہے جو پیش ہو جائے، جو پیش ہی نہ ہو وہ سمری کا۔ آپ میرے شاید اس پہ یہ سوال یہ ہے کہ بہرحال کیا سمری کے اوپر بھی اب ڈاؤٹس ہو گئے
ابھی بریک کی طرف جانا، آپ کہتے ہیں کہ کمرشل کا زیادہ دھیان رکھتے ہیں. نہیں، آپ کمرشل کا دھیان رکھنا اپنے پڑتا ہے. چینل کا بڑا خیال رکھتے ہیں. بالکل رکھنا پڑتا ہے. وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد ناظرین پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.